السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف رب کائنات کے لیے ہے، جس نے اپنے فضل و احسان سے خیر و برکت، عظمت و رحمت اور اجر و مغفرت کا موسم ماہ رمضان عطا کیا۔ فریضہ صوم کی توفیق، روزے کی ادائیگی و تکمیل پر شکر الہی بجا لانے کے لیے سن 2 ہجری میں صدقہ فطر کا حکم دیا گیا، اور تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض قرار دیا ہے، طہرة للصائم من اللغو والرفث، 2 حکمت اور فائدے کے تحت۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو لغو اور بیہودہ اور فضول کام ہو گئے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے خوراک جمع ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر فرض ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کے لیے کفارہ اور مسکینوں کا تعاون۔ وقت یہ ہے من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جو شخص نماز عید سے پہلے نکال دے گا صدقہ فطر کو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور وہ صدقہ فطر اس کے ماہ رمضان میں ہونے والی خطاؤں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور جو نماز عید کے بعد نکالے گا تو اگر وہ قصداً تاخیر کر رہا ہے، سستی و کاہلی کی بنا پر تاخیر کر رہا ہے، تو اس پر توبہ ہے اور بطور قضا وہ نکالے گا۔ لیکن اگر بھول چوک ہو گئی، بھول گیا، نہیں نکال سکا، یہ کوئی اور شرعی مجبوری رہی، تو وہ بعد میں قضا کرے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اختتام رمضان پر 1 صاع غلہ موجودہ ناپ کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو یہ صدقہ فطر فقراء و مساکین میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہر مسلمان پر اپنی طرف سے اور جن کے اخراجات کا وہ ذمہ دار ہے ان تمام کی طرف سے رائج غلوں میں سے 1 صاع غلہ نکالنا فرض ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے نہ عاقل ہونا شرط ہے، نہ بالغ ہونا شرط ہے، نہ مالدار ہونا شرط ہے، بلکہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر فرض ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اسلام نے عقل اور بلوغت صدقہ فطر میں شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ بچے کی طرف سے بھی، آزاد اور غلام سبھی کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، جیسا کہ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ صدقہ فطر کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، مختصر اور معمولی عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس کے مصالح اور اس کے فوائد کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹا و بڑا، امیر و غریب، سبھی کے لیے یکساں حکم
معاشرے میں اجتماعیت کی روح ڈالتا ہے۔ غریب بھی صدقہ نکالتا ہے، کمزور بھی صدقہ نکالتا ہے، اس کے اندر ایک جرات اور پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے میں وہ بھی سر اٹھا کر چلتا ہے، اور اس کے اندر معاشرے میں لوگوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ امیر و غریب سبھی لوگ اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ روزہ و صدقہ، رمضان کا روزہ اور اس کے اختتام پر صدقہ، یہ خوبصورت امتزاج باہمی روابط کو واضح کرتا ہے۔ بلا شبہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقلی مومن کے لیے شرف و عزت ہے۔ ابھی بندہ رمضان کے روزے سے فارغ نہیں ہوا اور جو ہی عید کا چاند نکلا اس کے اوپر صدقہ فطر نکالنا فرض ہو گیا، روزے سے منتقل ہو کر صدقہ فطر میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ مومن کے لیے شرف و عزت کی بات ہے۔ نیکیوں کی توفیق رب کائنات کی عنایت ہے۔ اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، باقی رہنا اہل ایمان کا شعار ہے۔ اللہ کے حکم کی تعظیم تقویٰ کی علامت ہے۔ یہ صدقہ فطر بظاہر معمولی عمل ہے، لیکن اس عمل کی تعظیم کرنا اور اس عمل کو کما حقہ شوق اور جذبے کے ساتھ انجام دینا یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ صدقہ نفس کو بخل جیسی بری خصلت سے پاک کرتا ہے، رب کا غضب بجھا دیتا ہے، خواہ وہ صدقہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، رب کا غضب بجھا دیتا ہے۔ بروز قیامت سایہ بن کر آئے گا، جس دن سایہ الہی کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ فطر کی قلیل مقدار تمہیں معمولی نہ لگے، آدھا کھجور یا اس کے برابر صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قلیل مقدار میں صدقہ فطر کا حکم فقراء و مساکین کی دلجوئی و آسانی کے لیے ہے۔ بسا اوقات انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ 2.5 کلو کم و بیش صدقہ بہت معمولی ہے، اور اس صدقے کی کیا ضرورت ہے سماج اور معاشرے کو۔ اللہ حکیم و علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ دراصل فقراء و مساکین کی دلجوئی اور آسانی کے لیے ہے۔ اگر یہ صدقہ زیادہ ہوتا تو فقراء و مساکین اس خوشی کے موقع پر صدقہ نہیں نکال سکتے اور ان کے دل کو تکلیف ہوتی۔ یاد رکھیں، آدھا کھجور یا اس کے برابر صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیث یا فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے آدھا کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے۔ تصور کریں کہ جب آدھا کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، تو یہ 2.5 کلو غلہ، 2.5 کلو کھجور معمولی نہیں ہے۔ بندہ کے جذب اطاعت کا امتحان ہے، رحمت الہی اور بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس قلیل مقدار میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے جس سے فقراء و مساکین کی ہاں خوراک کا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ صدقے کی قلت نہ دیکھو، بلکہ حکم دینے والے رب کی عظمت اور اس کا اجر و ثواب دیکھو۔ اہل اسلام کا یہ اجتماعی عمل اسلام کے عظیم محاسن کا پرچار کرتا ہے۔ اس کار خیر میں مالداروں کے شانہ بشانہ عمل کرنے والے مساکین کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کا موسم کتنا پیارا لگتا ہے جب ہر امیر و غریب اپنا صدقہ لے کر مستحقین کو تلاش کرتے پھرتا ہے۔ بے شک اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام عبث اور فضول نہیں ہوتا۔ غفلت و لاپرواہی، سستی و کاہلی تمہیں اس مبارک عمل سے دور نہ رکھے۔ بہت سارے حضرات ہیں کہ عید گاہ پہنچ جاتے ہیں اور پتہ ہی چلتا ہے کہ صدقہ فطر نہیں ادا کیے، نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ بھول گیا اور صدقہ فطر کو نہیں نکال سکا۔ یاد رکھیں، اللہ کی عبادت میں غفلت و لاپرواہی، سستی و کاہلی انتہائی محرومی ہے، بدنصیبی ہے۔
صدقے فطر کے مستحقین فقراء و مساکین ہیں۔ فقراء اور مساکین کے علاوہ کسی اور جگہ صدقے فطر کو خرچ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے حضرات مسجدوں، مدرسوں اور دیگر رفاہی کاموں میں صدقے فطر کو دیتے ہیں، صدقے فطر جمع کرتے ہیں دوسرے کاموں کے لیے، جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ کی صدقے فطر مسکینوں کی خوراک ہے، لہذا کہیں اور اسے خرچ نہ کریں۔ صدقے فطر نکالنے کا افضل وقت عید کا چاند نکلنے کے بعد سے نماز عید سے قبل تک ہے۔ جس نے نماز سے پہلے ادا کیا وہ صدقے فطر مقبول ہوگا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہوگا۔ حسب ضرورت عید سے 1 یا 2 روز پہلے بھی نکال سکتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کا عمل رہا اور بقیہ صحابہ کا اتفاق رائے ہونا ثابت ہے۔ صدقے فطر طرفین کے لیے اللہ کی جانب سے ایک عظیم رحمت ہے۔ جہاں یہ صدقے فطر غربا کے لیے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے اللہ کی جانب سے فضل ہے، احسان ہے، رحمت ہے، ایسے ہی صدقے فطر نکالنے والے کے لیے بھی رحمت ہے کہ یہ معمولی صدقہ پورے مہینے ہونے والے لغو و فضول اور بیہودہ کاموں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ معاشرے سے فقر و محتاجگی کے خاتمے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ بہت سارے فقراء مساکین صدقے فطر جمع کر کے وہ اپنے لیے کئی مہینوں کی خوراک کا انتظام کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و عمل اور اہتمام یہ تھا کہ صدقے فطر غلے کی شکل میں نکالا جائے۔ صدقے فطر کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں ان سب حدیثوں میں اناج اور غلے کا ذکر ہے، خوراک کا ذکر ہے، طعام کا ذکر ہے۔ آپ سے یا آپ کے کسی صحابی سے قیمت نکالنا ثابت نہیں ہے، لہذا اس مسئلے میں راجح قول یہی ہے کہ صدقے فطر میں غلہ اور اناج ہی نکالا جائے، خوراک ہی نکالی جائے، اور قیمت نکالنا جائز نہیں ہے۔ اگر صدقے فطر مستحقین تک پہنچانے کے لیے کسی کو وکیل بنا کر نقد پیسہ دیا جا رہا ہے تو اس وکیل کو چاہیے کہ غلے کی شکل میں مستحق تک وہ صدقہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے صدقے فطر کی قیمت نکالنا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید سے قبل صدقے فطر نکالنا بھول گیا تو بھول چوک معاف ہے، جب یاد آئے بلا کسی تاخیر کے ادا کر دے۔ عمدن نماز سے پہلے صدقے فطر نہ نکالنے والا توبہ کرے اور بطور قضا نماز کے بعد نکال دے۔ اپنا صدقے فطر ایک مسکین کو دے دے یا متعدد مساکین میں تقسیم کر دیں، اسلام نے اس میں وسعت اور گنجائش رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے صدقے فطر کے بعد فوراً انسان ایک تیسری عبادت میں منتقل ہوتا ہے، روزہ، تراویح، صدقے فطر، اور صدقے فطر انجام دینے کے بعد انسان ایک اگلی عبادت میں منتقل ہوتا ہے جسے ہم عید کہتے ہیں۔ اسلام نے فرحت و مسرت اور خوشی و شادمانی کا ماحول پیدا کرنے اور اجتماعیت کا چراغ جلانے کے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ فرید اسلام رمضان کا روزہ کی توفیق اور اس عظیم رکن کی تکمیل پر اظہار خوشی کے لیے عید الفطر کا حکم دیا گیا، اور اسلام کے 5ویں رکن حج کی تکمیل اور قربانی کی مناسبت سے عید الاضحیٰ منانے کا حکم دیا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں عیدوں میں اسلامی وحدت اور خوبصورت شعائر دین کا اظہار ہوتا ہے۔ خرافات سے پاک اور عظیم اخلاق کی فضا میں دلوں کے اندر محبت و انسیت، اخوت و بھائی چارگی کی شمع جلائی جاتی ہے۔ اہل اسلام کے باہمی حسین تعلقات استوار کرنے کا ایک سنہرا موقع میسر ہوتا ہے، جہاں عظیم الشان سالانہ اجتماع محاسن اسلام کی روشنی میں امن و محبت کی خوشبوئیں بکھیر رہا ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے یہاں خوشی و کھیل کود اور تفریح کے لیے 2 دن مقرر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں بدلے میں ان سے بہتر 2 دن قربانی اور عید الفطر کا دن دیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ بقیہ عیدیں
لوگوں کی خود ساختہ من گھڑت اور بدعات ہیں، ان عیدوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اظہار خوشی و نعمت کے لیے عید کے دن عمدہ لباس پہننا اور خوشبو استعمال کرنا مسنون ہے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا اور عید الاضحیٰ میں کچھ نہ کھا کر جانا سنت ہے۔ عیدگاہ پیدل جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، لیکن اگر عیدگاہ دور ہے تو سواری کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید کا دن کھانے پینے اور زیارت و ملاقات کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ جانے اور واپس ہونے کا راستہ بدل دیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ آپ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کے یہ کلمات پڑھنا مسنون ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید کا وقت کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزہ کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت سے لے کر زوال تک نماز عید کا وقت رہتا ہے۔ اگر شوال کا چاند نکلنے کی خبر زوال کے بعد ملے تو اس دن روزہ توڑ دیں اور دوسرے دن نماز عید ادا کریں گے، اس لیے کہ نماز عید کا جو وقت ہے وہ زوال تک ہے، زوال کے بعد نماز عید ادا نہیں کر سکتے۔ اگر زوال کے بعد چاند نکلنے کی خبر کہیں سے آ گئی تو پھر اس دن روزہ توڑ دیں گے اور دوسرے دن عید منائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوال کا چاند مدینے میں نہ دیکھا گیا تو لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ دن کے آخری حصے میں ایک قافلہ آیا اور اس نے گواہی دی، کل ہم نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں اور کل عید کے لیے نکلیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی شخص سے نماز عید چھوٹ جائے تو وہ تنہا 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ خطبہ عید نماز عید کے بعد ہے، پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے۔ جمعہ کے برعکس، جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن عید میں پہلے نماز ہے اور بعد میں خطبہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی اور پھر خطبہ دیا، پہلے نماز پڑھی اور پھر خطبہ دیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ نماز عید سے قبل و بعد میں کوئی سنت و نفل نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت اور نفل نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیرات کہیں گے اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیرات کہیں گے۔ 7 تکبیرات یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے نا، 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیرات کہہ کر کے سورہ فاتحہ شروع کریں گے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ زائد تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا اور بہت سارے صحابہ کرام کا عمل رہا۔ اگر جمعہ کے دن عید ہو تو نماز جمعہ و عید دونوں پڑھ لینا افضل ہے۔ نماز عید پڑھ کر جمعہ کے بدلے ظہر پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن عید پڑھ گئی تو وہ چاہے تو جمعہ بھی پڑھے اور عید بھی پڑھے، دونوں بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو عید کی نماز پڑھے اور جمعہ نہ پڑھ کر کے وہ اس کے بدلے میں ظہر پڑھ لے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی عیدگاہ جا کر نماز عید ادا کریں گی، بلکہ زیب و زینت، بے پردگی اور خوشبو وغیرہ سے اجتناب اور پرہیز کریں گی۔ مردوں کے پیچھے ان کا مصلی یا صفیں ہوں گی۔ ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، صحابیات نماز عید کے لیے عیدگاہ جاتی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خطبہ عید کے بارے میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کا خطبہ عورتوں نے نہیں سنا تو آپ عورتوں میں تشریف لائے، انہیں نصیحت کی، صدقے کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عورتوں میں کوئی انگوٹھی ڈالتی، کوئی چھلا، کوئی اور کچھ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم میں عطیہ رضی اللہ عنہ
کی روایت بھی موجود ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو، بالغہ عورتوں کو، حتیٰ کہ ان عورتوں کو جو ناپاکی کی حالت میں ہیں، ان کو ہم لے کر کے عیدگاہ جائیں، وہ بھی مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ کہا جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، وہ اپنی بہن سے عاریتاً لے لے اور وہ عیدگاہ جائے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ چند باتیں تھیں صدقہ فطر اور مسائل عید سے متعلق۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں حق باتیں کہنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صوم و صلات کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو لغو اور فضول کام ہوئے ہیں، اللہ انہیں معاف کرے اور ہم کو مزید نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں پر قائم رہنے اور نیکیوں پر دوام کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔